ذرا تصور کیجیے، اگر میں اب سے کہوں کہ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی رکاوٹ غربت، قسمت، حالات دوسرے لوگ نہیں، بلکہ آپ کا اپنا دماغ ہے، اور اگر آپ صرف ایک مہارت سیکھ لیں تو آپ اپنی عادتیں، جذبات، فیصلے، کامیابی، دولت، صحت اور حتیٰ کہ اپنی پوری زندگی بدل سکتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، وہ ایک مہارت آخر ہے کیا؟ اور اس سے بھی بڑا سوال، دنیا کے صرف چند فیصد لوگ ہی اس پر کیوں عبور حاصل کر پاتے ہیں؟ آج کی ویڈیو کے آخر تک آپ کو اس سوال کا جواب مل جائے گا، اور شاید آپ اپنی زندگی کو ایک بالکل نئے زاویے سے دیکھنا شروع کر دیں۔ السلام علیکم، میں آپ کا ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسی کتاب کی جو آپ کو دوسروں پر نہیں بلکہ اپنے ہی دماغ پر حکومت کرنا سکھاتی ہے۔ یہ کتاب ہے دا پاور آف مینٹل ڈسپلن۔ اگر آپ اکثر کام شروع تو کر دیتے ہیں مگر مکمل نہیں کر پاتے، اگر آپ موٹیویشن ختم ہوتے ہی اپنے خواب بھی چھوڑ دیتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ذہن آپ کا غلام بنے، مالک نہیں، تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ لیکن جلدی مت کیجیے، کیونکہ اس کتاب کا سب سے طاقتور سبق ابھی بہت دور ہے، اور اکثر لوگ وہیں غلطی کرتے ہیں جہاں انہیں لگتا ہے کہ وہ صحیح جا رہے ہیں۔ اس کتاب کے مصنف کا بنیادی مقصد ایک ایسا سوال حل کرنا تھا جس نے صدیوں سے انسان کو پریشان کر رکھا ہے۔ کچھ لوگ بار بار ناکام ہونے کے باوجود دوبارہ کھڑے کیسے ہو جاتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ ایک چھوٹی سی ناکامی کے بعد ہمیشہ کے لیے ہار مان لیتے ہیں؟ اس سوال کا جواب تلاش کرتے ہوئے مصنف نے نفسیات، عادتوں، انسانی رویوں اور کامیاب لوگوں کی زندگیوں کا گہرائی سے مطالعہ کیا۔ وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ کامیابی کا اصل راز ٹیلنٹ، ذہانت یا قسمت نہیں، بلکہ مینٹل ڈسپلن ہے، یعنی اپنے خیالات، جذبات اور فیصلوں پر مکمل کنٹرول۔ اور یہی وہ طاقت ہے جس کے بارے میں آج ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ لیکن یہاں ایک حیران کن حقیقت سامنے آتی ہے۔ زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ خود فیصلے کرتے ہیں، جبکہ حقیقت میں ان کے فیصلے ان کی عادتیں کرتی ہیں۔ اسی راز کو ہم ابھی کھولنے والے ہیں۔ ہم سب نے کبھی نہ کبھی بہت زیادہ موٹیویشن محسوس کی ہوتی ہے۔ نیا سال شروع ہوتا ہے، ہم جنم جوائن کر لیتے ہیں، نئی کتاب خرید لیتے ہیں، نئے خواب بنا لیتے ہیں، لیکن صرف چند دن بعد سب کچھ ختم۔ کیوں؟ کیونکہ موٹیویشن ایک احساس ہے، اور احساس ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں۔ آج آپ کے اندر آگ ہو سکتی ہے، شاید نہ ہو۔ اگر آپ صرف موٹیویشن کے سہارے چل رہے ہیں تو آپ کی کامیابی بھی موڈ کے ساتھ اوپر نیچے ہوتی رہے گی۔ لیکن ڈسپلن احساسات کا محتاج نہیں ہوتا۔ ڈسپلن کہتا ہے، دل چاہے یا نہ چاہے، کام پھر بھی ہوگا۔ یہی وہ فرق ہے جو عام انسان اور غیر معمولی انسان کے درمیان دیوار کھڑی کرتا ہے۔ ذرا سوچیں، اگر ایک ڈاکٹر صرف اس دن مریض دیکھے جب اس کا دل کرے، اگر ایک پائلٹ صرف اس دن جہاز اڑائے جب اس کا موڈ ہو، یا ایک کھلاڑی صرف اس دن پریکٹس کرے جب وہ موٹیویٹ محسوس کرے، تو کیا وہ کبھی عظیم بن سکتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ اسی لیے کامیاب لوگ اپنی زندگی موڈ کے مطابق نہیں بلکہ سسٹم کے مطابق گزارتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، ایسا کون سا دشمن ہے جو ہر روز ہمارے ڈسپلن کو خاموشی سے ختم کر دیتا ہے؟ فرض کریں اپنے فیصلہ کیا کہ آج سے روزانہ 1 گھنٹہ پڑھائی کریں گے، لیکن جیسے ہی کتاب کھولتے ہیں فون کی نوٹیفیکیشن آ جاتی ہے، صرف 1 منٹ کے لیے فون اٹھاتے ہیں اور اچانک 1 گھنٹہ گزر چکا ہوتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہمارا دماغ ہمیشہ فوری خوشی کو ترجیح دیتا ہے۔ اسے مستقبل کی کامیابی سے زیادہ موجودہ مزہ پسند ہوتا ہے۔ اسی لیے سوشل میڈیا، فضول ویڈیوز، غیر ضروری چیٹنگ اور آرام ہمیں اتنے پرکشش لگتے ہیں۔
مصنف کہتے ہیں کہ ہر بار جب آپ اپنی فوری خواہش کے سامنے ہار مانتے ہیں تو آپ صرف ایک عادت نہیں بناتے بلکہ اپنے دماغ کو یہ سکھاتے ہیں کہ میں آسان راستہ چنتا ہوں، اور یہی سوچ آہستہ آہستہ آپ کی شخصیت بن جاتی ہے۔ لیکن اچھی خبر یہ ہے، جس طرح دماغ آسان راستہ سیکھ سکتا ہے اسی طرح مشکل راستہ بھی سیکھ سکتا ہے۔ ہر بار جب آپ اپنی خواہش کے خلاف جا کر صحیح فیصلہ کرتے ہیں تو آپ اپنے دماغ میں ایک نئی طاقت پیدا کرتے ہیں۔ پہلے یہ مشکل لگتا ہے، پھر معمول بنتا ہے، اور آخر کار یہی آپ کی پہچان بن جاتا ہے۔ لیکن یہاں ایک ایسا راز ہے جو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ کیا صرف ارادہ مضبوط کر لینے سے ڈسپلن آ جاتا ہے؟ اس کے پیچھے کوئی اور سائنس بھی کام کرتی ہے؟ اسی حیران کن حقیقت سے ہم اگلے حصے میں پردہ اٹھائیں گے، جہاں اب جانیں گے کہ انسان بار بار ایک ہی غلطی کیوں دہراتا ہے، دماغ عادتوں کو کیسے پروگرام کرتا ہے، اور ذہنی نظم و ضبط پیدا کرنے کا ایسا عملی طریقہ کیا ہے جسے کامیاب لوگ برسوں سے استعمال کرتے آ رہے ہیں۔ یہی وہ موڑ ہے جہاں یہ کتاب واقعی اپنی اصل طاقت دکھانا شروع کرتی ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ مضبوط انسان وہ ہوتا ہے جو کبھی کمزور نہیں پڑتا، تو کتاب کا اگلا سبق آپ کی یہ سوچ بدل دے گا، کیونکہ حقیقت یہ ہے، مضبوط انسان بھی کمزور پڑتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ وہ کمزوری کے باوجود صحیح فیصلہ کرتا ہے، اور یہی اصل مینٹل ڈسپلن ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ انسان اپنی زندگی بڑے فیصلوں سے کم اور روزانہ کے چھوٹے فیصلوں سے زیادہ بدلتا ہے۔ سوچ کر دیکھیں، اگر آپ روز صرف 10 صفحات پڑھتے ہیں، ایک سال بعد تقریباً 3000 سے زیادہ صفحات پڑھ چکے ہوں گے۔ اگر آپ روز صرف 30 منٹ ورزش کرتے ہیں، ایک سال بعد آپ کا جسم، توانائی اور اعتماد بالکل مختلف ہوگا۔ لیکن اگر آپ روز صرف 1 گھنٹہ بے مقصد سوشل میڈیا پر ضائع کرتے ہیں، تو سال کے آخر میں آپ اپنی زندگی کے 365 گھنٹے کھو چکے ہوں گے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے، زیادہ تر لوگوں کو یہ نقصان اس وقت تک محسوس ہی نہیں ہوتا جب تک کئی سال گزر نہ جائے۔ اسی لیے مصنف کہتے ہیں، آپ کی زندگی آپ کے بڑے خواب نہیں بدلتے، آپ کی روزانہ کی عادتیں بدلتی ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، اگر عادتیں اتنی طاقتور ہیں تو بری عادتیں چھوڑنا اتنا مشکل کیوں ہوتا ہے؟ اس کا جواب ہمارے دماغ کے ایک دلچسپ نظام میں چھپا ہوا ہے۔ مصنف بتاتے ہیں کہ ہمارا دماغ ایک چیز کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے، توانائی بچانا۔ اسی لیے جب بھی کوئی مشکل کام سامنے آتا ہے، دماغ فوراً کہتا ہے، آج نہیں، کل کر لیں گے۔ صرف 5 منٹ آرام کر لیتے ہیں، ایک ویڈیو دیکھ لیتے ہیں، پھر کام شروع کریں گے۔ اور یہی 5 منٹ کئی بار 5 گھنٹے بن جاتے ہیں۔ یہ سستی نہیں، بلکہ دماغ کا قدرتی دفاعی نظام ہے۔ لیکن کامیاب لوگ اس جال کو سمجھتے ہیں۔ وہ انتظار نہیں کرتے کہ کام کرنے کا دل کرے، وہ صرف آغاز کر دیتے ہیں۔ مصنف ایک سادہ اصول دیتے ہیں، اگر کوئی کام مشکل لگ رہا ہو تو خود سے وعدہ کریں کہ صرف 5 منٹ کریں گے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک بار آغاز کرنے کے بعد دماغ مزاحمت چھوڑ دیتا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں عام لوگ رک جاتے ہیں اور غیر معمولی لوگ آگے نکل جاتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک اور خطرناک دشمن موجود ہے، ایسا دشمن جو آپ کی تمام محنت چند لمحوں میں ختم کر سکتا ہے، اور وہ دشمن ہے آپ کے جذبات۔ کتاب کا شاید سب سے اہم سبق یہی ہے۔ مصنف کہتے ہیں، ذہنی نظم و ضبط کا مطلب جذبات کو ختم کرنا نہیں، بلکہ ان پر حکومت کرنا ہے۔ غصہ آنا برا نہیں، لیکن غصے میں غلط فیصلہ کرنا خطرناک ہے۔ خوف محسوس کرنا غلط نہیں، لیکن خوف کی وجہ سے خواب چھوڑ دینا نقصان دہ ہے۔ اداسی ایک فطری احساس ہے،
لیکن اداسی کو اپنی شناخت بنا لینا تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ ذرا سوچیں، کتنی بار ہم نے صرف غصے میں کوئی ایسا جملہ بول دیا جس پر بعد میں مہینوں افسوس ہوتا رہا؟ کتنی بار صرف ڈر کی وجہ سے کسی موقع کو ہاتھ سے جانے دیا؟ اور کتنی بار صرف موڈ نہ ہونے کی وجہ سے وہ کام نہیں کیا جو ہماری زندگی بدل سکتا تھا؟ مصنف کہتے ہیں، ہر جذباتی رد عمل سے پہلے اپنے آپ سے صرف ایک سوال پوچھیں، کیا یہ فیصلہ میرا شعور کر رہا ہے میرا جذباتی دماغ؟ اگر آپ نے صرف چند سیکنڈ رک کر سوچنے کی عادت بنا لی تو آپ اپنی زندگی کی بے شمار غلطیوں سے بچ سکتے ہیں۔ لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے، ذہنی نظم و ضبط صرف جذبات پر قابو پانے کا نام نہیں، ایک اور طاقت ہے جو انسان کو ہر ناکامی کے بعد دوبارہ کھڑا ہونے کی ہمت دیتی ہے، اور یہی طاقت کامیاب لوگوں کو دوسروں سے الگ کرتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا واقعی ہر انسان ذہنی طور پر مضبوط بن سکتا ہے؟ کچھ لوگ پیدائشی طور پر ہی مضبوط ہوتے ہیں۔ اسی راز سے ہم اگلے حصے میں پردہ اٹھائیں گے، جہاں اب جانیں گے کہ ناکامی کو طاقت میں کیسے بدلا جاتا ہے، خود اعتمادی حقیقت میں کیسے پیدا ہوتی ہے، اور وہ روزانہ کی مشقیں کون سی ہیں جو آہستہ آہستہ آپ کے دماغ کو فولاد کی طرح مضبوط بنا دیتی ہے۔ اب تک ہم نے جانا کہ کامیابی کا راز موٹیویشن نہیں بلکہ ڈسپلن ہے، عادتیں ہماری تقدیر بناتی ہیں، اور جذبات پر قابو پانا ذہنی طاقت کی بنیاد ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے، اگر آپ بار بار ناکام ہو رہے ہوں تو کیا تب بھی ڈسپلن برقرار رکھا جا سکتا ہے؟ ہم میں سے اکثر لوگ ناکامی کو اپنی قابلیت کا ثبوت سمجھ لیتے ہیں۔ ایک امتحان میں فیل ہوئے تو خود کو ناکام انسان سمجھ لیا، کاروبار میں نقصان ہوا تو خواب ہی چھوڑ دیے، ایک بار انکار ملا تو دوبارہ کوشش کرنا ہی بند کر دیا۔ لیکن مصنف کہتے ہیں، ناکامی آپ کی شناخت نہیں بلکہ صرف ایک واقعہ ہے۔ یہ آپ کو یہ نہیں بتاتی کہ آپ کون ہیں، یہ صرف یہ بتاتی ہے کہ کون سا طریقہ کام نہیں آئے۔ دنیا کے تقریباً ہر بڑے کامیاب شخص نے درجنوں نہیں بلکہ سینکڑوں بار ناکامی دیکھی۔ فرق صرف یہ تھا کہ انہوں نے ہر ناکامی سے ایک سبق لیا اور اگلا قدم پہلے سے بہتر اٹھایا۔ مصنف لکھتے ہیں کہ جب بھی آپ ناکام ہوں، خود سے 3 سوال پوچھیں، میں نے کیا سیکھا؟ اگلی بار کیا مختلف کروں گا؟ کیا میں واقعی ہار گیا ہوں صرف ایک تجربہ حاصل کیا ہے؟ یہ 3 سوال آپ کے دماغ کو مایوسی سے نکال کر ترقی کی سوچ میں لے جاتے ہیں۔ لیکن ایک اور مسئلہ بھی ہے، کئی لوگ ناکام ہونے سے پہلے ہی ہار مان لیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں خود پر یقین ہی نہیں ہوتا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں، جب میرا اعتماد بڑھے گا تب میں یہ کام شروع کروں گا۔ مصنف کہتے ہیں، یہ دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ ہے، کیونکہ اعتماد پہلے نہیں آتا، اعتماد عمل کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ سوچیں، ایک بچہ جب چلنا سیکھتا ہے تو کیا پہلے اسے اعتماد ہوتا ہے؟ نہیں، وہ گرتا ہے، دوبارہ اٹھتا ہے، پھر گرتا ہے، اور آخر کار چلنا سیکھ جاتا ہے۔ اسی طرح ہر بڑی کامیابی کی شروعات بے یقینی سے ہوتی ہے۔ اگر آپ انتظار کرتے رہے کہ ایک دن آپ مکمل تیار محسوس کریں گے تو شاید وہ دن کبھی نہ آئے۔ مصنف ایک خوبصورت جملہ کہتے ہیں، عمل اعتماد کو جنم دیتا ہے، انتظار خوف کو بڑھاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں تو چھوٹے قدم اٹھانا شروع کریں۔ ہر مکمل کیا گیا چھوٹا کام آپ کے دماغ کو یہ پیغام دیتا ہے، میں اپنے وعدے پورے کرتا ہوں، اور یہی پیغام آہستہ آہستہ آپ کی خود اعتمادی بن جاتا ہے۔ لیکن یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، آخر وہ لوگ روزانہ مستقل کیسے رہتے ہیں؟ کیا ان کے پاس کوئی خاص راز ہوتا ہے؟ ہاں، مصنف کہتے ہیں،
زیادہ تر لوگ اپنی زندگی اس لیے نہیں بدل پاتے کیونکہ وہ ایک ہی دن میں سب کچھ بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ فیصلہ کرتے ہیں آج سے روز 2 گھنٹے ورزش، روز 50 صفحات کتاب، روز 5 گھنٹے پڑھائی، اور ایک ہفتے بعد سب کچھ ختم، کیونکہ دماغ اچانک بڑی تبدیلی قبول نہیں کرتا۔ اس کے برعکس، اگر آپ روز صرف 1% بہتر ہونے کا فیصلہ کریں تو 1 سال بعد آپ وہ انسان نہیں رہیں گے جو آج ہے۔ صرف 10 منٹ پڑھنا، صرف 20 پش اپس، صرف 15 منٹ کسی نئی مہارت پر کام کرنا، یہ معمولی کام لگتے ہیں، لیکن یہی معمولی کام وقت کے ساتھ غیر معمولی نتائج پیدا کرتے ہیں۔ مصنف اسے کمپاؤنڈ ایفیکٹ آف ڈسپلن کہتے ہیں، یعنی ڈسپلن کا وہ اثر جو شروع میں نظر نہیں آتا لیکن وقت گزرنے کے ساتھ حیران کن نتائج دیتا ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے ایک بیج زمین کے اندر کئی دن تک نظر نہیں آتا لیکن پھر ایک دن اچانک درخت بننے لگتا ہے۔ آپ کی محنت بھی بالکل ایسی ہی ہوتی ہے، نتائج دیر سے آتے ہیں لیکن آتے ضرور ہیں۔ اب ذرا ایک لمحے کے لیے رک کر سوچیں، اگر آپ آج سے صرف ایک چھوٹی سی اچھی عادت شروع کریں اور اگلے 1 سال تک اسے نہ چھوڑیں تو آپ کی زندگی کتنی مختلف ہو سکتی ہے؟ شاید اس کا جواب آپ خود بھی تصور نہ کر سکیں، لیکن ابھی اس کتاب کا سب سے گہرا سبق باقی ہے۔ کیا واقعی انسان اپنے دماغ کو مکمل طور پر دوبارہ پروگرام کر سکتا ہے؟ اور وہ کون سی روزانہ کی مشقیں ہیں جو عام انسان کو غیر معمولی بنا دیتی ہیں؟ اسی حیران کن راز کے ساتھ ہم آخری حصے میں داخل ہوں گے، جہاں اس پوری کتاب کا نچوڑ، عملی ایکشن پلان اور ایسا اختتام ہوگا جو شاید آپ کو آج ہی اپنی زندگی میں ایک نئی شروعات کرنے پر مجبور کر دے۔ اب تک ہم جان چکے ہیں کہ کامیابی قسمت کا کھیل نہیں بلکہ روزانہ کے نظم و ضبط کا نتیجہ ہے۔ لیکن اب سب سے اہم سوال، اگر ہمارا دماغ برسوں سے غلط عادتوں کا عادی ہو چکا ہے تو کیا واقعی اسے دوبارہ بدلا جا سکتا ہے؟ مصنف کا جواب ہے ہاں، لیکن صرف اس صورت میں جب آپ اپنے فیصلوں کو اپنے جذبات سے زیادہ طاقتور بنا دیں، اور یہی اس کتاب کا سب سے بڑا پیغام ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ زیادہ تر لوگ اپنی زندگی بدلنے کے لیے صرف اپنے مقاصد، گولز بدلتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے مجھے وزن کم کرنا ہے، کوئی کہتا ہے مجھے امیر بننا ہے، کوئی کہتا ہے مجھے کامیاب ہونا ہے، لیکن وہ ایک چیز نہیں بدلتے، اپنی شناخت۔ کتاب کے مطابق اگر آپ ہر روز خود سے کہتے رہیں میں بہت سست ہوں، میں کبھی مستقل نہیں رہ سکتا، میری قسمت ہی خراب ہے، تو آپ کا دماغ انہی باتوں کو حقیقت مان لیتا ہے۔ لیکن اگر آپ اپنی شناخت بدلنا شروع کریں، میں ایک ڈسپلن والا انسان ہوں، میں اپنے وعدے پورے کرتا ہوں، میں مشکل کاموں سے نہیں بھاگتا، تو آہستہ آہستہ آپ کے فیصلے بھی بدلنے لگتے ہیں۔ مصنف کہتے ہیں آپ وہ نہیں بنتے جو آپ چاہتے ہیں بلکہ وہ بنتے ہیں جس پر آپ بار بار یقین کرتے ہیں۔ اسی لیے اپنی زبان بدلیں، اپنی سوچ بدلیں، اور پھر دیکھیں کہ آپ کی زندگی کیسے بدلتی ہے۔ لیکن صرف سوچ کافی نہیں، اب وقت ہے عمل کا۔ مصنف چند سادہ لیکن طاقتور عادتیں تجویز کرتے ہیں۔ پہلا اصول، ہر صبح اپنے دن کا سب سے اہم کام پہلے مکمل کریں، کیونکہ صبح کے اوقات میں دماغ کی توانائی سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ دوسرا اصول، روز کم از کم 30 منٹ ایسی چیز کریں جو آپ کو مشکل لگتی ہو، یہی مشق آپ کے ذہن کو مضبوط بناتی ہے۔ تیسرا اصول، ہر رات سونے سے پہلے خود سے 3 سوال پوچھیں، آج میں نے کون سا وعدہ پورا کیا؟ کہاں میں جذبات کے ہاتھوں ہار گیا؟ کل میں 1% بہتر کیسے بن سکتا ہوں؟ صرف یہ 3 سوال اگر روزانہ پوچھ لیے جائیں
तो चंद महीनों में आपकी सोच बदलना शुरू हो जाएगी। चौथा उसूल, अपने माहौल को अपनी कामयाबी के मुताबिक बनाएं। अगर मोबाइल आपकी तवज्जो बटाता है तो काम के दौरान उसे अपने से दूर रखें। अगर बुरी सोहबत आपको पीछे खींचती है तो अच्छी सोहबत तलाश करें। मुसन्निफ कहते हैं, सिर्फ मजबूत इरादा काफी नहीं, मजबूत माहौल भी जरूरी है। अब जरा पूरी किताब को एक जुमले में समेटते हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि आप अपनी जिंदगी उस वक्त नहीं बदलते जब आपके पास ज्यादा वक्त आ जाए, ज्यादा पैसे आ जाएं या हालात बेहतर हो जाएं, बल्कि आपकी जिंदगी इस दिन बदलना शुरू होती है जब आप अपने जज्बात के बजाय अपने उसूलों के मुताबिक जीना शुरू कर देते हैं। इसी लम्हे एक आम इंसान गैर मामूली इंसान बनने के सफर पर निकल पड़ता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। फर्ज करें कि आज से 1 साल बाद आप दोबारा इसी जगह खड़े हों। आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता, आप आज की तरह ही जिंदगी गुजारते रहें, हर रोज टाल मटोल, हर रोज बहाने, हर रोज कल से शुरू करूंगा, और 1 साल बाद भी आप वहीं हों जहां आज हैं। दूसरा रास्ता, आप आज सिर्फ एक फैसला करते हैं, सिर्फ एक, कि आज के बाद मैं अपने जज्बात का गुलाम नहीं बल्कि अपने फैसलों का मालिक बनूंगा। रोज सिर्फ 1% बेहतर बनूंगा और कभी अपने अब से क्या हुआ वादा नहीं तोड़ूंगा। सोचिए, 1 साल बाद इन दोनों इंसानों की जिंदगी में कितना फर्क होगा। हकीकत यह है, वो फर्क किस्मत नहीं पैदा करेगी, वो फर्क मेंटल डिसिप्लिन पैदा करेगी। और शायद आपकी जिंदगी का सबसे अहम फैसला वो नहीं होगा जो आप कल करेंगे, बल्कि वो होगा जो आप ये वीडियो खत्म होने के फौरन बाद करेंगे। अगर आज की इस किताब ने आपकी सोच में सिर्फ एक मुस्बत तब्दीली भी पैदा की है तो उसे सिर्फ पसंद लाइक ही ना करें, बल्कि इसके एक सबक पर आज ही अमल शुरू करें। क्योंकि किताबें जिंदगी नहीं बदलती, किताबों पर अमल जिंदगी बदलता है। अगर आप ऐसी मजीद किताबों के मुकम्मल, आसान और अमली उर्दू खलासे देखना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आज से मैं अपने दिमाग का मालिक हूं, गुलाम नहीं। हम अगली वीडियो में एक और ऐसी किताब के साथ वापस आएंगे जो शायद आपकी सोच, आदतों और मुस्तकबिल को हमेशा के लिए बदल दे। तब तक याद रखें, कामयाब लोग मुख्तलिफ काम नहीं करते, वो आम काम गैर मामूली नज़्म व ज़ब्त के साथ करते हैं। अल्लाह हाफिज।